اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو بذریعہ اخبار اشتہار طلب کر لیا۔ اشتہارات کا خرچہ وفاقی حکومت کو برداشت کرنے کا حکم۔ نیا پروسیکیوٹر کی نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی استدعا۔ عدالت نے کہا اشتہار چھپنے کے بعد 30 دن تک ملزم پیش نہ ہوا تو اشتہاری قرار دیں گے۔ لندن میں پہلے نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری وصول کرنے کی حامی، پھر انکار کر دیا گیا۔ ہائی کمیشن کے افسروں کے بیانات ریکارڈ۔ جہاں تک استعفوں کی بات ہے، یہ ہمارے متفقہ جو آپشنز ہیں اس کا حصہ ہے اور آنے والے وقت میں اس کو امکان کو رد نہیں کیا جا سکے گا۔ ہمیں بالآخر ان ایوانوں کے بارے میں ایک قطعی فیصلے کی طرف جانا ہوگا۔ غداری کا کیس کرنے والے خود غدار ہیں۔ غدار وہ ہیں جو قوم پر مسلط ہے۔ مولانا فضل الرحمان برس پڑے، کہا ملک میں آئین کی بالادستی کا کارواں چل پڑا، 2-3 جلسوں سے تبدیلی کے آثار پیدا ہو جائیں گے۔ استعفے آپشن کا حصہ ہیں، رد نہیں کیے جا سکتے۔ مولانا آج مریم نواز سے ملاقات کریں گے، اگلے لائحہ عمل پر بات ہوگی۔ بغاوت کے مقدمے میں گرفتار کرے ورنہ پرچہ خارج کرے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما گرفتاری دینے تھانہ شادرہ پہنچ گئے۔ پولیس کا گرفتار کرنے سے انکار۔ محمد زبیر اور عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ ہم یہاں خود آئے ہیں، کریں گرفتار۔ اس مقدمے کی کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں، مدعی گھر سے غائب ہے۔ یہ کیس حکومت کی آشرواد کے بغیر درج نہیں ہو سکتا۔ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہتا ہوں، بتایا جائے کہاں ملتا ہے۔ سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کا سوال، کہا وزیراعظم سمیت حکومتی نمائندوں کو علم نہیں، مقدمہ کون درج کرا گیا۔ عمران خان بطور گواہ مقدمے میں شامل ہوں، ہمیں گرفتار کریں، کیس کی عوام کی عدالت میں سماعت کریں۔ شاہد خاقان عباسی کا وزیراعظم عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا اعلان۔ وفاقی وزراء کے مخالفین پر تاک تاک کر بار۔ اپوزیشن کرپشن پر پردہ پوشی کے لیے حکومت پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ احتجاجی سیاست کرنے والوں کے پیچھے ذاتی مفادات ہیں۔ وزیر اطلاع شبلی فراز کی گفتگو۔ شہباز گل نے کہا بدعنوان ٹولہ احتساب سے بچنے کے لیے روز نئے بیان گھڑتا ہے۔ علی زیدی کہتے ہیں دولت کے انبار لگانے والا نواز شریف سزا یافتہ اور مفرور ہے۔ مخدوم امین فہیم کے بیٹے مخدوم جلیل الزمان 10 سال کے لیے نااہل قرار۔ حیدرآباد کی احتساب عدالت نے پلی بارگین کی درخواست منظور کرتے ہوئے رہا کر دیا۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ پلی بارگین کی درخواست پر مخدوم جلیل الزمان مجرم ثابت ہوئے۔ وہ 10 سال کے لیے کوئی الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، کسی عوامی دفتر میں نہیں بیٹھ سکیں گے۔ سندھ کا ایک اور وزیر نیب ریڈار پر۔ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہری رام اور اہل خانہ کے احساسات کی تفصیل طلب۔ نیب کا وابڈہ کے اعلیٰ افسر محمد فاروق کے خلاف بھی گھیرا تنگ، تمام جائیداد کی تفصیلات مانگ لی۔ سندھ کا ایک اور وزیر نیب ریڈار پر۔ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہری رام اور اہل خانہ کے احساسات کی تفصیل طلب۔ کراچی کے جزائر پر سندھ حکومت کا یو ٹرن۔ وفاق کو جزائر پر کام کی مشروط اجازت کا حکم نامہ واپس لے لیا۔ جزائر ہمارے ہیں، وفاق کا ملکیت کا دعویٰ غیر قانونی۔ آرڈیننس کا اجرا طے شدہ شرائط کی خلاف ورزی ہے، صوبائی حکومت کا مراسلہ۔ ایڈمرل امجد خان نیازی نے پاک بحریہ کے سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھال لی۔ نیول ہیڈ کوارٹر میں کمان کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ سبکدوش ہونے والے ایڈمرل ظفر عباسی نے کمان سونپی۔ تقریب سے خطاب میں کہا ہمیں سیکیورٹی سمیت دیگر چیلنجز کا سامنا ہے، پاک بحریہ کو مزید بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اگر بھارت میں ادارے اعداد ہوں تو بی جے پی کی حکومت ختم ہو جائے۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی کا دعویٰ۔ پنجاب میں کاشتکاروں سے خطاب میں کہا نریندر مودی کو اس بات کی فکر نہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، وہ صرف اپنی ساکھ بچا رہے ہیں۔ 20 سالہ جنگ 20 دن میں ختم نہیں ہو سکتی۔ افغان تنازع بندوق کی بجائے مذاکرات سے حل ہونا ہے۔ طالبان جرت کا مظاہرہ کرے اور جنگ بندی کا اعلان کرے۔ افغان صدر اشرف غنی کا دوحہ میں تقریب سے خطاب۔ صدر ٹرمپ کے بعد امریکی فوجی قیادت بھی کرونا وائرس سے متاثر۔ کوسٹ گارڈ کے وائس کمانڈر ایڈمرل چارلس لے کا کووڈ ٹیسٹ مثبت۔ چیف جنرل مائک ملی سمیت پینٹاگون کے اعلیٰ حکام نے خود کو قرنطینہ کر لیا۔
حکومت غیر ملکی نہیں مقامی باکسر پر توجہ دے، پاکستان کے اولمپک میڈلسٹ باکسر حسین شاہ کی اپیل۔ حسین شاہ کہتے ہیں محمد وسیم واحد باکسر جو پاکستان کو عالمی چیمپئن بنا سکتے ہیں، حکومت مدد کرے تو وسیم بڑے اعزازات جیت سکتے ہیں۔ ڈرائیو ان شادی ہے نا حیران کن، برطانیہ میں جوڑے نے کورونا SOPs کے تحت مختلف انداز اپنایا، مہمانوں کی گاڑیوں میں تواضع ہینڈ سینیٹائزرز بھی دیے گئے۔ اور گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، لاہور میں حضرت داتا گنج بخش کے سالانہ عرس کی تقریبات، ملک بھر میں زائرین فیض سمیٹنے پہنچ گئے، لنگر کا اہتمام، SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے انتظامیہ متحرک۔ جاری ہے اور آج ان پر تشدد بھی کیا گیا ہے، جس کے ہم بھرپور الفاظ میں مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم ان کے مطالبات کی بھرپور حمایت بھی کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اب یہ کاروان چل پڑا ہے، آزادی کا کاروان ہے، ملک میں آئین کی بالادستی کا کاروان ہے، عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت کے قیام کے لیے ایک سفر کا آغاز قومی سطح پر کیا جا رہا ہے، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی اعلیٰ قیادت شریک ہوگی اور متحدہ ہمارے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف سے، PDM کی طرف سے پورے ملک میں جلسوں، مظاہروں اور عظیم الشان اجتماعات کا ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی 2-3 جلسوں میں ملک کے اندر ایک تبدیلی کے احساسات اور اثرات پیدا ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم نے بھرپور فیصلہ کیا ہے اور پورے صوبے کی جماعت، پورے ملک کی جماعتیں اور عوام ان جلسوں کی کامیابی کے لیے منتظر ہیں۔ PDM کے بتائیے گا کہ آپ ڈے فرسٹ سے اس پہلے دن سے 25 جولائی سے اس پارلیمنٹ کے خلاف تھے کہ یہ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی 2 تقریروں کے بعد اس حد تک نظریاتی ہو چکے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست آپ کو تیار ہے؟ اور اسی کے ساتھ دوسرا سوال یہ، انہوں نے کہا کہ PDM کی باغ دوڑ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں، PDM کے نام سے ہمارا نیا الائنس بن رہا ہے، 16 اکتوبر کو پہلا جلسہ گجرانوالہ میں ہوگا، یہ کہا گیا ہے لاہور میں JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہ سیاسی لوگ، پارلیمانی اور جمہوری لوگ وہ اداروں سے تصادم کی بات کرتے ہیں۔ اداروں سے تصادم کا کوئی تصور نہیں ہے، ہم اداروں کے استحکام کے قائل ہیں، لیکن آئین کے تحت دیے ہوئے دائرۂ کار کے تحت اپنے کردار کو محدود کرنے کی بات کرتے ہیں۔